بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ خداوند قدوس قرآن مقدس میں اپنے محبوبین کے لیے ارشاد فرما رہا ہے، اپنے پیاروں کے لیے یوں ارشاد فرما رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج پورا عالم اسلام، پورے دنیا کے مسلمان الحادی حملوں سے، شر پسندوں کے حملے سے، الحادیوں کی تکلیفوں سے پریشان اور مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم فرمان خداوندی پر جو تو پابند ہو جائے، اطاعت رسول سے اپنے آپ کو جو تو مزین فرما لے، اطاعت رسول کرنے والے بن جائے، سنت رسول کی پیروی کرنے والے بن جائیں، اور قرآن کی ایک ایک آیت کریمہ پر ہم عمل پیرا ہو جائے۔ کسی شاعر نے فرمایا کہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو اپنے ہو گئے تو پھر رحمت پروردگار اپنی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات سمجھ میں آئی مسلمانوں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اصل میں مسلمان قرآن پاک سے بے بہرا ہو گیا۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور جو قرآن پڑھتے بھی ہیں تو وہ صرف عربی زبان میں قرآن پڑھتے ہیں۔ ہماری ہند کی سرزمین پر ہمیں عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہماری زبان تو ہندی ہے، اردو ہے۔ ہمیں قرآن مقدس کی اس عربی کا اردو ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے جو تو بندوں سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور اگر ہمیں جو تو عربی پڑھنا آتا ہے تو اردو نہیں آتا، اور نہ اردو آتا ہے نہ عربی آتا ہے تو ہم سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوا مسلمانوں کہ ہم جو تو گمراہی کے عمیق گہرائی میں جا چکے ہیں۔ ہم گمراہی پر جو تو قائم ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑا۔ اگر طریقہ مصطفیٰ کو اپنا لیتے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہم مسلمانوں پر ہوتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین یعنی اللہ تعالیٰ اپنے جو تو پیاروں کے لیے، جو اللہ کے پیارے ہیں، جس میں نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، یہ چار طبقوں میں اہل ایمان جو تو تقسیم کیا اللہ تعالیٰ۔
یہ 4 درجات میں جو تو ہمیں جو تو تقسیم کیا اللہ نے. ایک تو نبیین کی جماعت ہے، وہ بھی اللہ کی پیاری ہے. صدیقین کی جماعت ہے، وہ بھی اللہ کی پیاری ہے. شہیدوں کی جماعت ہے، وہ بھی اللہ کی پیاری ہے. صالحین کی جماعت ہے، وہ بھی اللہ کی پیاری ہے. اب ہم نے اس میں فرق محسوس اس لیے نہیں کیا کہ ہم پڑھنے سے جو تو قاصر رہ گئے قرآن مقدس، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. آج ہم میں فرقہ واریت اتنی ہو گئی، اتنے فرقہ واریت میں ہم بٹ چکے ہیں کہ عام مسلمان پریشان ہے. قسم خدا کی، عام مسلمان کہنا یہ ہمارے لیے ہماری شان کے خلاف ہے، ایمان والوں کے خلاف ہے عام مسلمان کہنا. اس لیے کہ مسلمان عام ہوا کیسے؟ وہ تو خاص الخاص ہے. اور وہ خاص الخاص اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے پیارے حبیب تاجدار دو عالم، دونوں عالم کے تاجدار، سرور کائنات، تمام کائنات کے جو تو سردار، شہنشاہ، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، سارے جہاں کے لیے رحمت، اور تمام نبیوں کے جو تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو پیدا فرمایا. تو اس سے بڑی اور ہماری کیا شان ہونا چاہیے؟ ہم عام کیسے ہوئے؟ ہو جانے کا، عام ہونے کا وہ اچھی بات ہے. اگر ہونا چاہتے تو ہو جاؤ. ہم خاص ہے، یاد رکھنا، اس لیے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے نا. یہی کلمہ پڑھتے ہو نا. فخر ہونا چاہیے ہمیں اللہ کی ذات کا، جو تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اے الہ العالمین، تو نے ہماری اس گنہگار زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کے گھر میں پیدا کیا، صاحب ایمان کے مکان میں پیدا کیا ہم کو. تو ہوا کیا جب ہم فرقوں میں بٹے؟ آپ نے غور و فکر کیا کبھی؟ میں نے جو تو سید غفار کو جو تو خلد آباد شریف ہم گئے تھے ایک مرتبہ، شاید 18-20 سال ہو گئے ہوں گے، شاید بٹے ہیں نا، زائد ہو گئے، 18 سال یا 20 سال کا عرصہ ہوا ہوگا. خلد آباد شریف گئے تھے، بہت سارے لوگ تھے، جس میں غفار کو خصوصی جو تو میں نے لے کر گیا تھا، حاجی جلیل صاحب خصوصی لے کر گیا تھا. اب وہ سمجھ لیں گا وہ بچہ کیوں لے کر گیا تھا. جب وہاں اس نے دیکھا کہ 750 سال پہلے ہے نا، ایسے ہی پڑھے نا بیٹے، تاریخیں پڑھے تختیوں کی، ایک ہی نہیں 50 ہے. خلد آباد شریف مدینۃ الاولیاء، مدینۃ الاولیاء کہا گیا خلد آباد شریف کو. 50 بارگاہیں اللہ والوں کی ہے نا. تو اس کا جائزہ لینے کے بعد میں نے نہیں کہا، اس نے کہا. جب 22 خواجہ میں ہم پہنچے، حضرت سیدنا زین الدین شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں 22 خواجہ جسے کہا جاتا ہے، برہان الدین غریب کے سامنے والی بارگاہ میں جب ہم نے حاضری دی تو وہاں کے خادم نے ہم سے کہا، وہ بیٹا بند ہوگی، جو ہم نیچے گئے تھے وہ بند ہے. وہاں کے خادم میں شاید نماز ظہر کا وقت تھا، ایسا کچھ تھا، یا ظہر ہو گئی تھی، ہم نے اپنی الگ الگ پڑھے تھے، ایسا کچھ تھا. تو اس نے کہا کہ بھی تمہیں ٹھنڈی میں اگر ٹھنڈا معلومات لینا ہے اور ٹھنڈی مسجد میں اگر تمہیں نماز پڑھنی ہے تو نیچے جاؤ، ایئر کنڈیشن مسجد ہے. برابر بول رہا ہوں نا، میں عینی بات کرتا ہوں، آنکھوں سے دیکھی ہوئی، اور جو میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ جو ہوتے اس بچے کی جو تو عمر 210 سال کی کرتے ہیں. یہ جب تک کہ میں رہوں گی 210 سال کے بعد بھی یہ گواہی دیتے رہے کہ میں نے یہ دیکھا تھا، اور یہ حقیقت ہے. آج اگر تم کو نیچے جانے کا موقع نہیں ملا تو کم سے کم تم لوگ جو تو وہ دروازے تک تو جا سکتے ہو.
چلے جانا ہمارے غفار کے ساتھ میں، دکھا دے گا کہ یہ ہے نیچے ایئر کنڈیشن مسجد۔ 750 پہلے ایئر کنڈیشن تھا کیا؟ بولو مولانا قبول کریں گا کہ دماغ مردوں کو؟ وہ کاراگر ہے اور ITI کیا ہوا کاراگر ہے، اس نے قبول کر دیا، بولے حضرت ایئر کنڈیشن۔ ارے مولا کہیں کا ایئر کنڈیشن؟ 750 پہلے نہ لائٹ تھی نہ کچھ تھا، اور ایک ایئر کنڈیشن ہے بلکہ بہکارا مجھے۔ بولے حضرت ایسا کیسا؟ بولے ایئر کنڈیشن ہے۔ یہ کیسا ایئر کنڈیشن ہے؟ تو کھڑکیاں بنی ہوئی تھی نیچے تہخانے میں، اور کھڑکیوں کے پاس میں جو تو ایک بہت چوڑی سی نالی بنی ہوئی تھی جس میں پانی ہے، اور وہ پانی کو جو لگ کر ہوا آتی تھی وہ کھڑکیوں میں سے گھستی تھی، اور وہ ایئر کنڈیشن تھا۔ 750 برس پہلے سیدنا زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف 22 خواجہ، 750 سال پرانے۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ دیکھ بھلا کہ 750 سال پہلے جو مسجد بنی، یہ مسجد پہلے بنی کیا درگاہ پہلے بنی؟ یہ سوال کیا میں نے، جب اس نے مجھے بولا تھا کہ حضرت یہ تو ایسا کیسا؟ بولے تو سب صحیح دکھ رہا۔ میں نے کہا اب یہ بتا کہ مسجد پہلے یا درگاہ پہلے؟ تو اس نے ہو کر کہا تھا کہ نہیں چاچا، درگاہ پہلے نہیں ہے، پہلے مسجد ہے۔ جملے تھے نا بیٹا، مسجد میں بول رہا ہوں، جھوٹ بولوں تو اہل ایمان نہیں، مسجد میں اگر جھوٹ بولوں پہلے مسجد پھر درگاہ۔ اس لیے کہ سیدنا زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھائی جب وہاں عبادت کی تو کہاں کی؟ مسجد میں عبادت کی ہوگی نا۔ اللہ کے مقرب بندے کب بنے؟ اللہ کے محبوب بندے کب بنو گے؟ جب تم اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ دو گے، تب اللہ کے محبوب اور مقرب بندے بنو گے۔ یہ سب میں نے نہیں بولا تھا، اس نے بولا تھا۔ میں شاید کچھ بڑھا کے بول رہا ہوں گا، اتنا اگر وہ نہیں بول سکتا۔ بولے ایسا کیسا؟ بولی چاچا یہ تو برابر ہے۔ بولا پھر اب دیکھ بیٹے، اللہ والوں نے نماز پڑھے نہیں پڑھے تو فیصلہ کر۔ سیدنا زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایسا کرم ہوا، 22 خواجہ کا ایسا کرم ہوا کہ جب وہاں سے ہم لوٹے تو نماز فجر میں مجھے غفار جو تو درگاہ والی مسجد میں نظر آئے۔ برابر ہے بیٹا؟ اب یہی اللہ کرے سلامت رہے تا قیامت رہے، ایسے بچے سلامت رہے تا قیامت رہے۔ ہماری دعائیں 210 سال کی کیا بات ہے، سلامت رہے تا قیامت رہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوبین کو، اپنے پیاروں کو، محبوبین یعنی محبوب بولو تو پیارا، اور محبوبین بولو تو ایک سے زائد، انیک، آپ کے سمجھ کے لیے انیک، ایک سے زائد اپنے محبوبوں سے ایسی محبت کرتا ہے، ایسی محبت کرتا ہے۔ محبوبوں سے محبت تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن محبوب کی محبوب شے سے بھی محبت کرتا ہے۔ ہمارے حاجی جلیل صاحب مکہ المکرمہ جا کر آئے نا، گواہ کی بات کرنا مسجد میں ہو، اگر سچ بول رہا ہوں گا تو ہاں بولنا، اگر غلط بول رہا ہوں گا تو روک دینا، کیوں تو میرا بھی ایمان خراب نہ ہو اور آپ لوگوں کا بھی ایمان خراب نہ ہو، کیوں تو آپ بھی جو تو کفریہ کلمات میں جا سکتے ہو۔ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے، ایک دوسرے کے گواہ ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ قرآن مقدس ہے، پڑھو تو سمجھو بھی، اور نہیں سمجھ پاتے تو سننے والے تو بنو نا، سننے والے تو بنو۔ اب کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اور مقام ابراہیم پر نماز پڑھو۔ کیا ہے وہاں معلوم؟ پتھر ہے۔ کیا ہے اس میں؟ پتھر ہے۔ سجدہ اللہ کے لیے اور نماز اللہ کے اس پیارے خلیل کے نام پر وہاں ادا کرو، جو اللہ کے نام پر سجدہ ہوگا، تاکہ سنت ابراہیمی ادا ہو جائے۔ مقام ابراہیم پتھر ہے، پتھر، پتھر کے سامنے سجدہ کر رہے ہو، کرے کہ نہیں کرے؟ میں نے بھی کرا، میں بھی گیا تھا نا عمرہ کو، میں نے بھی کرا، لیکن پتھر کے سامنے ہم نے سجدہ نہیں کیا۔ دنیا بھر کے لاکھوں کروڑوں مسلمان پتھر کے سامنے سجدہ نہیں کرتے کعبۃ اللہ میں جا کر،
اس پتھر کے سامنے جو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ خداوند قدوس کی ذات پر ہم سجدہ کرتے ہیں، اور وہاں سجدہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اپنا محبوب بنا لیا۔ اور قرآن مقدس میں اللہ نے اپنے پیاروں کا ذکر، اپنے پیاروں کا تو ذکر کیا ہی کیا، لیکن پیارے جسے چاہتے تھے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ میں نے قرآن مقدس کی آیتیں پڑھی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اب کیا ہوا؟ مستری لوگ بھی ہیں میرے پاس کافی، ماشاءاللہ، اللہ کرے ہمارے مستری لوگ بھی سلامت رہے تا قیامت رہے بیٹا، آپ لوگ سب مستری لوگوں کے لیے دعا ہے۔ آپ لوگ پالک بنتے نا، کیا بولتے اس کو مستری؟ مستری پالک کھڑے رہیں گے کو، ہاں پالک دو نام ہے اس کے، پالک بھی امین مستری کیا بولتے بیٹے؟ ناوید پالک بولتے نا، پالک بھی بولتے ہیں، فرنچی بھی بولتے ہیں، خیر فرانچی پالک جو بھی ہے وہ بولتے باندھنے کو اوپر، جو تو اوپر کھڑے رہنے کا تو ہے نا، یہی بولا جاتا نا۔ اب بتائیے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، قرآن مقدس گواہ ہے، سمجھو باتوں۔ ارے قرآن کو نہیں سمجھے بول کو تو آج گمراہ ہو گئے، قرآن کو نہیں سمجھے اس لیے تو غیر مسلط ہو گئے۔ قرآن کو اگر سمجھ لیتے تو قسم خدا کی غیر تم پر مسلط نہیں ہوتے۔ تم جو تو قرآن کی حفاظت کرنے نکلے، تم جو تو مسجدوں کی حفاظت کرنے نکلے، تم اسلام کی حفاظت کرنے نکلے، تم اپنی حفاظت کر لو، اسلام کی اور قرآن کی حفاظت کرنے کو اللہ کی ذات کافی ہے۔ تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اب کیا ہوا؟ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہو رہی ہے، چار دیواری، ایک کمرہ ہے خانہ کعبہ، چار دیواری۔ اب چار دیواری ہے، جیسے جیسے جو تو پتھر پہ پتھر، پتھر پہ پتھر، پتھر پہ پتھر چل رہا، تو اوپر اوپر جاؤ گے نا تو پھر وہ باندھنا پڑے گی پرانچی یا پالک، ہے نا، ایسے نا شوکت مستری باندھنا پڑے گی، تو اوپر کھڑا ہے کہ پھر اوپر ہاتھ جانا نا۔ اب یہاں تو پتھر پہ کھڑے ہیں، اور جیسے جیسے جو تو دیوار اوپر ہوتی چلی گئی، ہائٹ دیوار کی بڑھتی گئی، ویسے ویسے وہ پتھر بڑھتا گیا، وہ پتھر بڑھتا گیا، اور جب نیچے اترنے کی باری آتی تو پتھر جو اصل لیول ہے جہاں سے ہم اتر سکتے ہیں وہ لیول پہ پتھر آ جاتا تھا۔ وہ پتھر نے جو تو جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، دونوں باپ بیٹوں نے جو تو تعمیر کی خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر ہے، پہلی جو تعمیر تھی دونوں باپ بیٹوں نے کی، تو حضرت اسماعیل جو تو گارا کھلاتے تھے، ہمارا کیا بولتے ہیں گارا جو بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں؟ مال ملاتے تھے، گارا لکھا ہوا ہے اردو میں، مال ملاتے تھے، اور مال ملا کے ٹوکرے میں بھر کے باپ کے ہاتھ میں دیتے تھے۔ باپ پتھر دینا، پتھر رکھنا، پھر مال دینا، پھر مال دینا، پھر پتھر دینا، پھر مال دینا، پھر پتھر دینا۔ جیسی جیسی اونچان بڑھتی گئی ویسے ویسے وہ پتھر اونچا ہوتا چلا گیا، اور جب نیچے اترنے کی باری آتی تو پتھر پھر جو تو اپنی اصل حالت میں آ جاتا۔ اور جب مکمل خانہ کعبہ ہوا، خانہ کعبہ کیا، کبھی اس پہ غور کیا؟ سنتے تو نہیں نا، پڑھتے بھی نہیں، سنا کرو، ہے نا، وہیں جب تک تو سن لو، بور کیوں نہیں ہوتے، سن لیا کرو، ہے نا، سن لیا کرو تاکہ سمجھ میں تو آئے۔ خانہ کعبہ کیا؟ اللہ کا گھر، خانہ کعبہ اللہ کا گھر۔ اب اللہ کا گھر ہے، اور یہاں شاعر مشرق علامہ اقبال فرما رہے ہیں، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ کیا طواف کعبہ چھوڑ دیے؟ جب بت خانہ تھا تو طواف کعبہ چھوٹا؟ درگاہ والی مسجد ہے نا، ثواب زیادہ مل رہی ہے، نہیں، جب تک کہ بت پرستی ہوتی رہی تب بھی جو تو خانہ کعبہ کا طواف ہوتا رہا۔ ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کرتے رہے۔ کیا ہمارے آقا نے یہ سوچا کہ وہاں بت ہے اور بتوں کی بنیاد پر ہم کعبے کا طواف نہیں کریں گے؟ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث بہت سنتے ہوں گے آپ لوگ، اگر کوئی سنا ہوں گا کہ تم تو سنتے ہو، ادھر یہ حدیث سنتے ہوں گے، ہے نا، ادھر ہمارا جمدار بھی سنتا ہوں گا،
ادھر انما الاعمال بالنیات، نیت کا عمل کا دار و مدار، اب دار و مدار کیا تھا؟ کعبے کی زیارت، اللہ کے گھر کی زیارت تھی، نہ کہ بت خانے کی۔ اب یہاں پہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اب یہاں 2 رکعت نماز کے لیے حاجی کھڑا ہو گیا، 7 چکر کاٹے کعبے کے، کاٹے نا؟ 3 چکر کیسے کاٹے تھے؟ کیسا؟ ذرا سینہ تان کے تم بتاؤ نا، سینہ تان کے کاٹے تھے نا؟ ہاں کعبے میں جا کے سینہ تان تھا، یہاں سینہ تان کے چلا تو کیا بولوں گا بیٹے ظفر؟ بابا جو تو مغرور ہو گئے بولیں گا نا، گھمنڈی ہو گئے، یہی بولیں گا نا بیٹے ظفر چاچا گھمنڈی ہو گئے، بولے سینہ تان کے، مجھے سینہ تان کے بتائے اس مسجد میں، اور اللہ کا وہ پہلا مکان، وہاں پہ یہ حاجی جلیل سینہ تان کے چلا بول رہا، میں بھی چلا، میرے ساتھ عبدالرحمان یار تھا وہ بھی چلا، کروڑا حاجی دنیا کے سب جو تو خانے کعبہ میں جب 7 چکر کاٹنے کی باری آتی ہے تو پہلے 3 چکر سینہ تان کے چلتے، جیسا پہلوان چل رہا۔ اچھا تیری اتنی مجال اللہ کے گھر میں ایسا چل رہا؟ ہمارے سکندر بھائی کچھ نہیں بولیں گے، حضرت کا معاملہ چھوڑ دو، کیونکہ میرے ذرا مسجد میں بھی ایسا کر رہے تھے، بولے کیا مانو ہم کو تو ہنس دے رہے تھے کیا؟ ارے تو نے کعبے میں جا کے جو تو وہاں یوں چلا سکندر ملا، اللہ کرے یہ صحت نصیب ہو جائے یا عمرہ نصیب ہو جائے، جب اس کی بات ہی ہوئی تو اللہ اس کو جو تو نصیب فرمائے۔ اب یہ ایسا جو تو وہاں اگر چلتا ہے جا کر تو وہاں تھی کچھ جو تو کچھ نہیں لگا، تو گھمنڈ نہیں کیا، اور یہاں میں نے یوں کر کے چلا تو بولے گھمنڈی بن گئے، وہاں کیا تو بولے نہیں حضرت وہاں اس لیے میں نے جو تو سینہ تان کے چلا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جیسا میں کروں گا ویسا تم کرو، جیسے میں کروں گا ویسے تم کرو، جو میں کر رہا ہوں وہ تم کرو۔ یہ بہت لمبی چوڑی داستان ہے، کسی موقع سے سناؤں گا انشاءاللہ، میلاد النبی کا مہینہ آئے گا اس میں سناؤں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، وہ پتھر جس پر کھڑے رہ کر وہی یرفع ابراہیم القواعد کا جو میں نے بتایا کہ مکۃ المکرمہ کے خانہ کعبہ جب مکمل ہوا اس کے بعد وہ پتھر اتنا موم بن چکا تھا، اوپر جاتا تھا نیچے آتا تھا، اوپر جاتا تھا نیچے آتا تھا، موم بن چکا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے قدم مبارک ہے اس پتھر پر، کیا ہے؟ قدم مبارک ہے اترے ہوئے، جیسا کہ اما پور کی سرزمین پر ہے۔ خوش نصیب ہے وہ حضرات جو اما پور میں جو تو قدم مبارک آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک کی زیارت کو پہنچتے ہیں۔ اللہ کا جو تو احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی جو تو ان مقدس چیزوں کو بھی اپنا جو تو محبوب بنا دیا، اور تا قیامت کعبۃ اللہ میں مقام ابراہیم جو تو رکھا گیا، اور حاجی حضرات سے جب طواف کعبہ ہوا 7 چکر کاٹے گئے، چند قدم کے فاصلے پر چلو اور پہلے میرے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے اس قدم مبارک والے پتھر کے پاس جا کر 2 رکعت نفل کی شکرانہ ادا کرو۔ اس پتھر کے علاوہ تم اگر کوئی شکرانہ ادا کرو تو شکرانہ ادا نہیں ہوگا، نہیں بولے پتھر کے سامنے کہتا ہے نا شرک ہو جائے گا، ہے کیا نہیں؟ حجر اسود ہے نا، حجر اسود ہے نا، کہاں ہے ذرا بولو، نہیں پتا کہاں ہے؟ جلیل کعبے میں لگے ہوا ہے نا، کعبے میں حجر اسود ہے تو پتھر، ایک پتھر لگا ہوا ہے، دیکھے ہوں گے آپ نے کعبے میں جو گول جو تو یہ معلوم ہوتا ہے، اس میں بہت بڑا جو تو رنجن نما بن گیا، چاٹ کے کیا کر کے چاٹ کے پتھر کو چوم رہے، کعبے میں جا کر سجدہ کر رہے، کعبے میں جا کر پتھر کے سامنے۔ کبھی اس پہ غور و فکر کیا آپ نے؟ نہیں، نہ ہم پتھر کو چومتے ہیں، نہ ہم پتھر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں جو اللہ نے جو تو اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو اپنایا اور ان سے محبت کیا، تو ہم نے اللہ کے فرمان کے مطابق ان محبوب بندوں کی اداؤں کو اپنا کر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کی، حجر اسود کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کا مقصد حجر اسود کو یہ تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اسے جو تو وہاں نصب کیا گیا، اور وہ ہمارے پورے گناہ چوس لیتا ہے، دودھ سے زیادہ جو تو سفید تھا،
اب اتنا کالا ہوا کہ رنگ گیا تو پیسے واپس، اتنا کالا ہو گیا، یعنی گناہ چوس کر ہمارے گناہ پورے جو تو وہ چوس لیتا۔ پھر صفا اور مروہ کی دوڑ، یہ تو انبیاء کرام کا معاملہ تھا، یہ تو نبیوں کا معاملہ تھا۔ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین امام الانبیاء، یہ تو اللہ کے نبیوں کا معاملہ تھا تو یہ ٹھیک تھا۔ لیکن جب صفا اور مروہ کے بیچ کی دوڑ لگائی، یہ کس کی دوڑ تھی؟ یہ کوئی نبی کی دوڑ نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے محبوبوں کی اداؤں کو کیسا پسند کیا اور تا قیامت جو ہو تو تم پر واجب الادا قرار دے دیا۔ اب یہ جو دوڑ تھی یہ نبی کی دوڑ نہیں تھی صفا اور مروہ کے بیچ، یہ دوڑ تھی اللہ کی محبوب بندی، اللہ کی محبوب بندی، اور ہمارے جو تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی مقدس بیوی سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حاجرہ کی وہ سنت ہے جو حضرت اسماعیل کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی۔ پر لاگو ہے کہ نہیں؟ بھاگے کہ نہیں؟ صفا اور مروہ کے بیچ میں عمرہ کرے تو بھی بھاگنا ہے، حج کرے تو بھی بھاگنا ہے، ہر چکر لگا ہاپتا تھا آدمی، ہاپتا تھوڑا تھوڑی فاصلہ، کافی فاصلہ ہے ماشاءاللہ، بہت فاصلہ ہے۔ بڈھا بھی ہو تو بھاگنا ہے، جوان بھی ہو تو بھاگنا ہے، دمے والا ہے تو بھی بھاگنا ہے، بغیر دمے والا ہے تو بھی بھاگنا ہے نا؟ بھاگ۔ تو یہ سنت جو ہم نے ادا کی حضرت حاجرہ کی، تو یہ حضرت حاجرہ کوئی عورت کو نبوت نہیں ملی، لیکن ہاں ولایت ضرور ملی، اللہ کے محبوب بندی بنی، تو وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو وہ سنت بھی اللہ نے ادا کروا دیا۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو جب پسند فرماتا ہے تو اس پر جو تو تمہیں کرنا جو تو واجب الادا قرار دے دیتا ہے، جو ہم کر رہے ہیں۔ تو محبوب بندوں کی بارگاہ میں جایا کرو، ان کے صدقے میں دعائیں مانگا کرو۔ یہ تو ہماری وہ بساط نہیں ہے، ہماری وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم جو تو دعا مانگیں گے اور بارگاہ رب العزت میں پہنچ جائے گی۔ ہم ان کے وسیلے سے دعائیں مانگو، اس لیے تو تمام چیزیں کر رہے نا، خانہ کعبہ میں طواف کعبہ، بوسہ دے رہے حضرت اسود کو، مقام ابراہیم پر، یعنی وسیلہ ہی سب کچھ ہے، یاد رکھنا مسلمانوں۔ تو نمازوں کو جو قائم کرے گا، بات سمجھ میں یہ آئی کہ پہلے درگاہ نہیں ہے، پہلے مسجد ہے، مسجد کو قائم جو تو کیا اللہ والوں نے، اس میں عبادت الہی میں اپنے آپ کو جو تو غرق کر دیا، عبادت الہی کرتے رہے، اور جب وہ عبادت الہی میں مصروف ہوئے اللہ نے ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا، اور جب وہ اس دنیا پانی سے رخصت ہوئے تو ولی کامل بنا کر دنیا میں ان کا نام روشن ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور دوپہر پانچوں وقت کی نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہمارے ملک ہندوستان میں امن اور شانتی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جو روزی سے ان کے روزی میں خیر و برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں بیماریوں سے شفا کاملہ عطا فرما۔ جن جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی، تمام حضرات کی جائز تمناؤں کو، دینی مرادوں کو غوث و خواجہ کے صدقے میں پوری فرما۔ ہم تماموں کو قادری سلسلے کی برکت عطا فرما، غوث اعظم کا صدقہ عطا فرما، ہم تماموں کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جن کے والدین حیات ہیں ان کی عمروں میں درازی عطا فرما۔ الہ العالمین خوب کی سیر چمن خوب چنے شاد رہے، باغ جاتا ہوں گلشن آپ سب کا آباد رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعواہم الحمدللہ۔